کریم نحمدہ علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I, Sayyid Huzaifa Hussain, I'm deeply honored to be in front of you such intellectuals. میں اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم فرمایا کہ میں آپ سبھی کے سامنے اپنی بات رکھ سکوں. آج کی دنیا علم و فلسفے بحثوں و مباحثوں میں گھری ہوئی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کے زمانے میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت نہیں. پر اسلام ایک ہمیشہ سے رہنے والا نظریہ پیش کرتا ہے جو 21ویں صدی میں ہی بہت اہم ہے. ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں آقا ایمان اور آقا علم دونوں ایک دوسرے کو طاقت بخشتے ہیں. Imagine a world where your faith and your wisdom strengthen each other. توحید اینڈ سائنس. پہلا پلر اسلام کا توحید. توحید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسانی ہم پلہ نہیں اس کا, وہی ہمارا مالک حقیقی ہے. دوسری طرف ہمیں سائنس وہ کوشش ہے جس سے ہمیں کائنات کے ونڈرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. چھوٹے سے مالیکیولز ہوں, ہر چیز کے ڈیزائنز اور اس کی میکنگ کی ہر ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ہمیں سائنس. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ 112 کی آیت 1 سے لے کے 4 میں ارشاد فرما دیا, کہہ دو وہ اللہ ہے, وہ اکیلا ہے, اللہ وہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود پیدا ہوا, اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود پیدا ہوا, اور نہ کوئی اس کا ہمسانی ہم پلہ ہے. Let us consider a small example. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما دیا کہ جو ارتھ کا دن اور رات کے بدلنے کا موضوع ہے اس بارے میں بیان کیا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں. اسی فینومینا کو سائنس نے ارتھ روٹیشن کے نام سے بیان کیا ہے. حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, the contemplation of the creation leads to the knowledge of creator. This quote emphasizes how studying the universe can deepen the understanding of the God. These things do not destroy the miraculous nature of Quran. Instead, it provides a deeper knowledge for the way Allah subhanahu wa ta'ala has created the world in a balanced way. Nowadays, some of the people think that science and Islam are opposite to each other or are rivals, but ایسا نہیں ہے. توحید جو کہ پہلا پلر ہے اسلام کا, وہ بنیاد دیتی ہے سائنس کو جس پہ سائنس کی تلاش اور زیادہ پھیلتی ہے. مثلا توحید ہمیں بتاتی ہے, ہمارے اندر کیوریوسٹی اور موٹیویشن کو جگاتی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کیسے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور ہمارے لیے علم حاصل کرنا کیوں کر ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ 51 آیت 20 میں ارشاد فرما دیا کہ اے آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرو اور ان تمام چیزوں پر جو دونوں کے درمیان ہیں اگر تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو. توحید ہمیں نیچر سے کنیکٹ کرتی ہے. جو آپ توحید کو سمجھیں گے تو آپ کو نیچر سے محبت ہو جائے گی, آپ کو نیچرز کے بارے میں پتہ چلے گا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ہم کو لاز آف نیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کو کیسے وائزلی یوز کرنا ہے تاکہ ہمارا ایکولوجیکل بیلنس ہمیشہ مینٹین رہے. تاریخ ایسے مسلمانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ایسی ڈسکوریز کری, ایسے انوینشنز کیے جن کی بہت لمبی فہرست ہے. ایک پیریڈ, گولڈن پیریڈ گزرا ہے اسلامک کا, جس کو 8 سینچری سے 13 سینچری کے بیچ کا رفلی پیریڈ ہے. وہ اس میں ایسے جید اسکالر اسلامی گزرے ہیں جنہوں نے ایسی ڈسکوریز کری جو آج تک جن پہ ورک کیا جا رہا ہے. ان کے کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, غور فرمائیں. البتانی developed accurate astronomical table used for centuries, influencing later astronomers like Copernicus.
ابھی SSC میں بھی کوپرنیکس کی ٹیبل آج تک ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. ابو القاسم الزہراوی considered as the father of modern surgery. He developed surgical instruments and the methods. آج جو سرجری میں میتھڈز اور انسٹرومنٹس یوز کی جاتے ہیں وہ کئی سو سال پہلے الزہراوی نے بتا دیے. ابن سینا, a polymath who wrote the canon of medicine, a comprehensive medical encyclopedia used in Europe for centuries. محمد موسیٰ ابن الخوارزمی, considered the father of algebra. الجبرا 9 کے بعد ہی سے ہماری جو SSC ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی جتنی بھی ایکویشنز ہیں وہاں سے لے کے فائنینس کی فیلڈ تک, اور فائنینس سے لے کے آپ انجینئرنگ کی فیلڈ تک چلے جائیں, ہر فیلڈ میں وہ آپ کو فارمولاز اور میتھڈز ملیں گے. جابر بن حیان, considered one of the founder of alchemy, he laid the groundwork for the modern chemistry. ان سبھی کا اتنے عروج و بلندی پہ ہونے کا کیا وجہ تھی؟ ان کی وجہ تھی ان کا ایمان پختہ تھا, ان کا اللہ کی ذات پہ یقین تھا, اور یہی وجہ تھی جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عروج و بلندی عطا فرمائی. اسی توحید پر یقین ہی ان کو علم حاصل کرنے میں مدد ملی. یہ تو رہی مسلمانوں کی بات. غیر مسلم میں بھی جو خدا کی ذات پہ یقین تھا کہ ایک سپریم پاور موجود ہے جو اس ارتھ کو, اس یونیورس کو رن کر رہی ہے, جیسے کہ سیسل ہیمن, اس نے اپنی ٹیسٹیمونی میں یہ بات درج کری کہ whenever I turn in the realm of science there is the evidence of design, law and order for supreme being. وہ کہتا ہے میں سائنس کی کوئی بھی فیلڈ میں چلے جاؤں, چاہے وہ مائکرو آرگینزمس کی ریسرچ ہو, ٹریز کی ریسرچ ہو, پلانٹس کی, میڈیسن کی, کسی بھی چیز کی ریسرچ ہو, مجھے کائنات کا ایک نازک نظام دیکھنے ملا اور ایک فیلنگ آئی, ایک پاورفل بیم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو اس کی ایک وہ مجھے فیلنگ آئی کہ ایک کوئی تو سپریم بیم ہے جو کہ ان سب کو رن کر رہی ہے. اس نے فردر اپنی ٹیسٹیمونی میں یہ بات درج کری, yes, I believe in a God. I believe in a God who is not only an all powerful, who created and sustained this universe, but a God who is concerned about his own crown of creation, man. اس نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ اپنے حساب سے جی لو. اس نے اپنے بندوں کے لیے, ذات آدم کے لیے وہ ہر چیز مہیا فرمائی جس سے وہ ارتھ پہ سسٹین کر سکتے ہیں, جس سے وہ ارتھ کی وہ اپنے آپ کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں. یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام میں سائنس کی اتنی اہمیت ہے. توحید اور سائنس دو الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو طاقت بخشتی ہیں. توحید and science are not rivals but complementary paths for understanding the world around us. Science without religion is lame and religion without science is blind. May Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں سچی نیت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے لیے بہت اہم ہے. صدی سے پہلے حضرت علامہ اقبال کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا, غور فرمائیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, جوانوں میں نظر آتی ہیں ان کی منزل آسمانوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم میں بھی سرور ہے لیکن, علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اعمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, اعمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ وہ خاکی ہے اپنے فطرت سے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارے